اسلامی مہینوں کے اعتبار سے شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ بھی ان مہینوں میں شامل ہے جن کو اعزاز، عزت اور حرمت بخشی گئی ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سال کے اللہ نے 12 مہینے بنائے، 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا۔ ان میں ایک مہینہ شعبان کا بھی ہے۔ اس مہینے کی عظمت اس اعتبار سے بھی زیادہ ہے کہ یہ رمضان سے پہلے ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی ہوا چلتی ہے، اور جب شعبان آتا ہے تو رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے ہونے کی وجہ سے بھی عظمت والا ہے کہ مسلمان اس مہینے میں رمضان کی تیاری کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے اندر بھی اس دعا کا اہتمام فرمایا اور شعبان میں بھی۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب میں بھی برکتیں عطا فرما اور شعبان میں بھی برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرما۔ یہ دعا بتلا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی انتظار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے روزے کے علاوہ، رمضان کے روزے تو پورے 30 مسلمان پہ فرض ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں میں کثرت سے جس مہینے میں رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دنوں میں بھی روزہ رکھنے کا معمول تھا۔ جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، ایام بیض کے روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، لیکن شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو نسوانی عذر کی وجہ سے میرے روزے چھوٹ جاتے تھے، رہ جاتے تھے، میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعبان کے مہینے میں ان روزوں کی قضا کیا کرتی تھی۔ اس لیے اس اعتبار سے یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ رمضان کے مہینے کا مقدمہ ہے۔ کسی سفر پہ جانے کے لیے، کسی بڑی چیز کے حصول کے لیے انسان اس کی پہلے تیاری کرتا ہے، تو رمضان کا مہینہ بہت عظمتوں، فضیلتوں، برکتوں والا مہینہ ہے۔ یقیناً مسلمان کو چاہیے کہ اس کی تیاری کے لیے بھی اپنی ترتیب بنائے کہ میں نے رمضان کیسے گزارنا ہے، اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اگر ہیں تو توبہ کرے۔ جو گناہ ہماری بخشش اور مغفرت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ سال کی بڑی 2 قیمتی راتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ایک شب برات ہے اور ایک لیلۃ القدر ہے۔ شب برات اس مہینے میں آ رہی ہے، غالباً 13 فروری کو، جمعرات کو شب برات، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ اس رات، ان دونوں راتوں میں
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کثیر تعداد میں بخشش فرماتے ہیں، انہیں جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گناہوں کی نشاندہی فرمائی کہ یہ گناہ اتنے خطرناک ہیں، ان کی نحوست اتنی ہے کہ ان گناہوں میں مبتلا لوگوں کی بخشش کا فیصلہ رک جاتا ہے۔ گناہ تو گناہ ہی ہے، گناہ برا ہے، گناہ کی نحوست ہے، گناہ کے اثرات ہیں، لیکن گناہوں کے چھوٹا بڑا ہونے میں اور زیادہ نقصان والا ہونے میں فرق ہے۔ چند ایک گناہوں کی نشاندہی فرمائی کہ ان گناہوں میں مبتلا لوگوں کی بخشش رک جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے قرب کو پانے کے لیے کسی نیک راستے کا انتخاب کرتا ہے، جب تک ان گناہوں کو اپنے سے دور نہیں کرتا وہ اللہ کے قرب کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ انسان کی روحانی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ گناہ اور یہ اللہ کی نافرمانی۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہزاروں تہجدوں سے زیادہ ضروری، زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی سے گناہ نکال۔ ایک آدمی پابندی سے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، بڑا اہتمام ہے، لیکن دن میں گناہ ضرور کرتا ہے، گناہ کی کثرت ہے، گناہ نہیں چھوڑتا۔ صبح تہجد کی نماز کے لیے کتنی مشکل سے اٹھا، بستر کو پھینک دیا، نیند قربان کر دی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، لیکن دن کا آغاز ہوتے ہی وہ گناہ شروع کر دیتا ہے۔ اس کی بد نظری شروع ہو جاتی ہے، اس کا جھوٹ شروع ہو جاتا ہے، اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، اس کی چغلی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ تہجد نہ پڑھے، وہ گناہ چھوڑ دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میرے نزدیک سب سے بہتر وہ انسان ہے وہ نفلی عبادت نہ بھی کرے لیکن گناہ چھوڑ دے۔ نفلی عبادت سے زیادہ گناہوں کا چھوڑنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ایک صحابی نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے بڑا عبادت گزار میں کیسے بن سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، اتق المحارم، تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض اتنے خطرناک گناہ ہوتے ہیں جو انسان کی بخشش اور مغفرت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، حالانکہ اس کی زندگی میں بڑے نیک اعمال ہوتے ہیں، دیکھنے میں بظاہر اسے بھی بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں اتنے نیک اعمال کر رہا ہوں، لیکن کسی خطرناک ایسے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کے اثرات اس کی زندگی میں پڑتے ہیں۔ غنیت الطالبین، پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ حضرت اپنی کتاب میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بڑا نیک انسان تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس سے پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ معاملہ یہ ہوا کہ جنت کے قریب پہنچ چکا ہوں، لیکن جنت کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی، داخلہ روک دیا۔ کیوں روک دیا؟ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ تو نے ایک شخص سے سلائی کرنے کے لیے ایک سوئی لی تھی، تو واپس نہیں کر کے آیا جب تک تیرے ورثاء
اس مالک تک اس سوئی کو نہیں پہنچاتے، اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو نے ایک سوئی لی تھی، وہ سوئی واپس نہیں کی، جنت میں داخلہ رکا ہوا۔ ایک گناہ، ایک غصب، ایک چیز پہ قبضہ جنت میں جانے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ آج لوگوں کو احساس نہیں۔ سب سے زیادہ محنت میرے عزیزو اس وقت کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ میری زندگی سے گناہ ختم ہوں، کم ہوں۔ وہ اپنا محاسبہ کرے، میری زندگی میں کون کون سے گناہ ہیں، میں ان کو کم از کم تو کر سکتا ہوں۔ جب ان میں کمی ہوگی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا زندگی سے نکل بھی جائیں۔ کب ہوگا؟ جب انسان کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ میرے اندر فلاں فلاں گناہ ہے۔ ہمارے بڑے اپنی بارے میں اتنے فکر مند تھے کہ یہ گناہ میرے اندر کیوں آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، بڑا خوبصورت جبہ پہنا، جبہ پہننے کے بعد اپنی شخصیت کو دیکھا تو پرکشش اور بڑی خوبصورت، اور اپنے آپ کو بڑا اچھا لگنے لگے کہ میں بڑا اچھا ہوں۔ گھر گئے، جبہ اتارا، پانی کی مشک اٹھائی اور لوگوں کے گھروں میں پانی تقسیم کرنا شروع کر دیا اپنی کمر پہ اٹھا کے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا، اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اپنی روحانی بیماری کا علاج کر رہا ہوں۔ میرے اندر عجب آ گیا تھا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ میرے اندر عجب آ گیا تھا کہ اپنے آپ کو میں نے اچھا سمجھنا شروع کر دیا کہ میں افضل ہوں، تو میں نے اپنے عجب کا علاج یوں کیا ہے کہ پانی کی مشک اٹھائی اور لوگوں کے گھروں میں پانی تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ عجب کا علاج ہو رہا ہے کہ کیوں یہ بات آئی میرے دل میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاقے کے گورنر ہیں، سارا دن لوگوں کے معاملات دیکھتے سنتے، گورنری کرتے، اور شام کو لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتے اور اپنے سر پہ رکھتے اور بازار میں بیچنے چلے جاتے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ معاملہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے یاد رہے کہ میں ابو ہریرہ ہوں، میرے اندر تکبر نہ آ جائے۔ اپنے آپ کو تکبر سے بچانے کا اتنا اہتمام تھا۔ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ کسی فخر کرنے والے سے، کسی اکڑانے والے سے، اکڑنے والے سے، تکبر کرنے والے سے محبت نہیں فرماتے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تیرے زمین پر اکڑنے سے چلنے سے زمین پھٹ نہیں جائے گی۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اتنی بری مرض، اتنا بڑا گناہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، ہزاروں کتابوں کے مصنف تھے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر، کوئی کان کا اسپیشلسٹ، کوئی گلے کا، کوئی ناک کا، کوئی کان کا، اس طرح روحانی امراض کے اسپیشلسٹ تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا، تمام روحانی امراض، اکثر روحانی امراض کی جڑ انسان کے اندر تکبر کا پیدا ہونا ہے۔ اس تکبر کی وجہ سے حسد آتا ہے، اس تکبر کی وجہ سے غصہ آتا ہے، اس تکبر کی وجہ سے دنیا کی محبت آتی ہے۔ فرماتے کئی امراض اس تکبر سے پیدا ہوتی ہیں۔ کسی میں مال کا تکبر، کسی میں صحت کا تکبر، میرے اندر جان بڑھی ہے، کسی میں کپڑوں کا تکبر۔ اللہ کے نبی کی میں نے حدیث پڑھی، میں حیران ہوا۔ فرمایا جس نے تکبر کا لباس پہنا، شہرت کا لباس پہنا، ریا کا لباس پہنا، اس نے جہنم کا لباس پہنا۔ آج ہمارے مقابلے چل رہے ہیں، لباس میں مقابلے، مکانوں میں مقابلے، دولت میں مقابلے، مکان میں، جائیداد میں مقابلے چل رہے ہیں۔ تکبر اور کبریائی میرے عزیزو اللہ کی چادر ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری صفت ہے، یہ میری چادر ہے، الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے، جو اسے چھیننے کی کوشش کرے گا اسے پھاڑ کے رکھ دوں گا، اسے کاٹ دوں گا، اسے ذلیل کر دوں گا، اسے تباہ کر دوں گا۔ آج انسان کہتا ہے یہ فلاں میری محنت ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، تیری کیا محنت ہے؟ تیرے اوپر اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے فضل عطا فرماتے ہیں۔ ہر ملنے والی صفت، ہر ملنے والی نعمت میں اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے کہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا میرے اوپر فضل ہوا ہے۔ کسی کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی، کسی کو اللہ نے مال کی نعمت دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی گاڑی نصیب فرمائی، کسی کو اچھی اولاد نصیب فرمائی، وہ اپنی طرف نسبت کی بجائے اللہ کے فضل کی طرف اس کی نسبت کرے کہ یہ میرے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر اتنے خطرناک گناہ ہیں، لیکن کوئی ان گناہوں کو چھوڑنے کی اور ان کی اصلاح کی اور تربیت کی فکر نہیں کرتا کہ میں کہاں جاؤں، میں کیا کر سکتا ہوں کہ جس سے میری زندگی سے یہ گناہ نکل جائے۔ تاریخ اسلام میں خانقاہوں کا قیام عمل میں اس لیے لایا گیا تھا کہ انسان کی باطنی تربیت کی جائے۔ ظاہری علوم کے لیے مدارس بنائے گئے اور باطنی تربیت کے لیے خانقاہیں وجود میں آئیں۔ نیک لوگوں نے، مشائخ نے ان خانقاہوں کے ذریعے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی تربیت فرمائی، روحانی امراض کے علاج ہوئے۔ آج سر میں درد ہے، اس کے لیے دن رات فکر میں ہے کہ میرے سر کا درد کیوں نہیں جا رہا، اس کے لیے اسے دور دراز شہروں کا سفر کرنا پڑے، یہ اپنے اس علاج کے لیے سفر کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، لیکن خطرناک مرض تکبر لگا ہے، دنیا کی محبت کا مرض لگا ہے، کثرت کلام کا مرض لگا ہے، چغلی اور غیبت کے امراض کا حملہ ہے۔ کوئی نہیں محاسبہ کرتا، سوچتا کہ یہ میرے اندر سے کیسے ختم ہو جائے۔ ہمارے بڑے اتنے فکر مند، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے اندر کوئی مجھے میرا عیب بتا دے، کوئی مجھے میرا عیب بتا دے، وہ میرا دوست ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے میرا عیب بتا دیا، اب مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ میں اسے دور کرنے کی کوشش کروں گا اور فکر میں لگ جاؤں گا۔ اس قدر اپنے آپ کو گناہوں اور روحانی امراض سے دور کرنے کی فکر تھی، اور صحابہ اکرام کی صورتحال بھی یہی تھی۔ اگر کوئی پوچھ لیتا، کسی کو کسی معاملے میں شک ہو جاتا، وہ سوال کر لیتا تھا کہ آپ نے یہ معاملہ کیسے کر لیا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، کپڑے تقسیم ہوئے، وہ کپڑا اتنا تقسیم ہوا تھا کہ کسی کا پورا لباس نہیں بن سکتا تھا۔ اسی کپڑے کا لباس پہن کر حضرت عمر نے آ کر خطبہ دیا۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا، یا امیر المومنین، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرما کیجئے۔ سوال یہ ہے کہ جو کپڑے تقسیم ہوئے ہیں، ان کپڑوں سے ہمارے کرتے نہیں بنے، ہمارے لباس نہیں بنے، آپ کا لباس کیسے بن گیا؟ حضرت عمر نے فرمایا، اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ آپ کے بیٹے کھڑے ہوئے، فرمایا میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی اپنے ابا جان کو ہدیہ کر دیا، اور میرے ابا جان کا کپڑا اور میرا کپڑا دونوں ملا کر میرے ابا جان کا کرتا بن گیا۔ فرمایا بات سمجھ میں آ گئی، بیٹھ گئے۔ سوال کر سکتے تھے۔ تو یہ لوگ اپنے بارے میں اتنے فکر مند تھے کہ ہمارا زندگی کا نظام روحانی امراض سے پاک ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے اندر سے ان گناہوں کو دور کریں، جو گناہ اتنی خوبصورت آنے والی راتوں میں ہماری بخشش میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ہر سال شب بارات آتی ہے، ہر سال رمضان میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ ان مبارک راتوں کے آنے سے پہلے
عرض کیا جاتا ہے کہ میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو کم از کم سارے گناہ چھوڑنے چاہیے، لیکن ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے دل کو پاکیزہ اور خوبصورت بنائیں جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بخشش رک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی بخشش روک تو جب تک یہ گناہ نہیں چھوڑ لیتے۔ اور ان میں نے ایک گناہ کا ذکر کیا کہ تکبر کا گناہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان کی بخشش رک جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اللہ پاک اس کی بخشش بھی روک دیتے۔ مسلمانوں کے مجموع میں دیکھو کون شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک نصف پنڈلی تک ہوتی تھی، اور عجیب لوگوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے، کہتے اگر تکبر نہ ہو تو پھر نیچے رکھ سکتے ہیں۔ یہ اپنا ایک من گڑت مسئلہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مستقل شریعت کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ سے قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہیں دردناک عذاب دیں گے۔ ایک وہ شخص جو جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سودا بیچتا ہے، وہ تاجر جو قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنی چیزیں بیچتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو احسان کر کے لوگوں کو جتلاتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ بھلا کیا تھا، میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا تھا، اور تیسرا وہ شخص جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ لاپرواہی ہے، غفلت ہے۔ اس گناہ کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں، اس گناہ کو نکال سکتے ہیں، لیکن احساس نہیں۔ جب تک اس کسی چیز کا احساس انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اپنے اندر انسان یہ احساس پیدا کرے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے نماز رہ گئی ہے، مجھ سے تکبیر اولیٰ رہ گئی ہے، مجھ سے نماز جماعت کی نماز رہ گئی ہے، اس احساس کرنے پر بھی اللہ پاک کی رحمت بندے کے اوپر اترتی ہے، اللہ پاک اپنے اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان نماز با جماعت کا بڑا پابند تھا، با جماعت نماز پڑھتا تھا۔ ایک دن مسجد میں داخل ہوا تو جماعت ہو چکی تھی، تو بیٹھ کے رونے لگا، پریشان ہو گیا کہ میری جماعت رہ گئی۔ تو ایک اللہ والے، ایک نیک شخص مسجد کے باہر جا رہے تھے، انہوں نے کہا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جی میری نماز جماعت کے بغیر ہوگی اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری کبھی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوئی، آج میری جماعت رہ گئی، میں پریشان ہوں۔ تو فرمانے لگے بزرگ کہ بیٹا میری زندگی کی نمازیں جو میں نے پڑھی ہیں اس کا ثواب تم لے لو، اور اس احساس اور غم کرنے پہ اللہ نے جو تجھے اجر دیا ہے یہ والا ثواب مجھے دے دو۔ کہ جب انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے نماز رہ گئی ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی ہے، اس پہ احساس کرنے پر بھی اللہ پاک اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے کو پتہ ہے اس کا کوئی مالک ہے، اسے کوئی دیکھنے والا ہے، اس وجہ سے اس بندے کے اوپر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ کم از کم یہ چیز تو اپنے اندر میرے عزیزوں پیدا کرنے کی کوشش کریں، احساس پیدا کر لیں۔ گناہ ہو گیا ہے، سوچیں یا اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے، چاہے دن میں 100 بار گناہ ہوا، زبان سے کہ یا اللہ یہ گناہ ہوا ہے مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں نے جھوٹ بول دیا مجھے معاف کر دے۔ یہ احساس کی نشانی اور علامت ہے کہ یا اللہ یہ میں نے غیبت کر لی مجھے معاف کر دے۔ جب احساس شروع ہوتا ہے اس کے بعد ایک وقت آتا ہے اسے اللہ پاک پکی توبہ کی بھی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے احساس پیدا کرنا ہے کہ گناہ ہوا ہے اور غلط ہوا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر۔ جب یوں کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ اس گناہ سے چھڑوا بھی دے، اللہ کی مدد بھی اتر آئے گی۔ اللہم انصرنی بترک المعاصی، دعا مانگا کریں اے اللہ گناہوں کے چھوڑنے میں میری مدد فرما۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اے اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا کر دے، وفی اعین الناس کبیرہ، لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دے، میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں، میں اپنے آپ کو حقیر سمجھوں، میں اپنے آپ کو کمزور سمجھوں، لوگ بڑا سمجھتے رہیں، اللہ کی نعمت ہے۔
لوگ محبت کریں اللہ کی نعمت ہے، لوگ تعریف کریں اللہ کی نعمت ہے، لیکن اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اپنے آپ کو متکبر نہ کرے، اپنے اندر تکبر نہ لے کے آئے۔ جتنی بھی اللہ کی نعمتیں حاصل ہوں ان کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور اللہ کی نعمت سمجھ کے استعمال کرے۔ کبھی مال کا تکبر، کبھی حسن کا تکبر، کبھی جوانی کا تکبر، کبھی کپڑوں کا تکبر، کبھی جوتے کا تکبر، کبھی گھڑی کا تکبر، کبھی موبائل کا تکبر کبھی نہ کریں۔ آج نوجوانوں میں سب سے بڑا مرض یہ بنا ہوا ہے کہ کس کے پاس موبائل اچھا ہے، موبائل کا تکبر کرتے ہیں، سامنے موبائل کر کے سیلفی لیتے ہیں، لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس آئی فون ہے، میرے پاس فلاں موبائل ہے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں یہ حرکت کر رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اس بندے میں موبائل کا تکبر ہے کہ میرے پاس آئی فون ہے، میرے پاس اتنا مہنگا موبائل ہے، دیکھو میرے پاس موبائل ہے۔ کیا ضرورت ہے کسی کو دکھانے کی؟ اللہ کی نعمت سمجھ کے استعمال کریں۔ کیوں تکبر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا ہرگز پسند نہیں، فرمایا تکبر کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ اتنی اس متکبر سے اللہ کو نفرت ہے۔ عاجز بن کے رہیں، تواضع اختیار کریں۔ جتنا تم جھکتے جاؤ گے اللہ تمہیں اتنا بلند کرتے جائیں گے۔ جتنا من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، فقد رفعہ اللہ، اللہ اسے اتنا بلند کر دیتے ہیں۔ عاجزی تو کرے، انکساری تو کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے جو گناہ ہماری بخشش اور مغفرت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ان میں ایک خطرناک گناہ کا ذکر کیا، وہ ہے تکبر۔ اللہ اس سے بچائے۔ اپنے آپ کو کمزور سمجھیں، اپنے آپ کو عاجز سمجھیں کہ ہم تو اللہ کے کمزور عاجز بندے ہیں۔ جتنی نعمتیں، جتنی صلاحیتیں، جتنی صفات مجھے حاصل ہیں، یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے۔ بس یوں کہہ دیں، تکبر ختم ہو جائے گا۔ سلام کرنے میں پہل کر لیں، تکبر ختم ہو جائے گا۔ فرمایا جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔